اور زمین کو پھیلا دیا ہم نے، اور وہ القینا فیہا رواسیا، اور ہم نے ڈالے اس میں پہاڑ، اس کو بیلنس کرنے کے لیے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ نے اسٹریچ کیا، اور پھر اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے، کیونکہ یہ زمین شیک ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ، ایسے ان کو گاڑا ہے اللہ تعالیٰ نے بالکل بیلنس کر کے کہ کہیں پہاڑ ہے اور کہیں سمندر ہے، ان کے نیچے اتنی کھائیاں ہیں، لیکن ان کو اس طرح سے بیلنس کر دیے کہ کہیں ہلتی نہیں ہے یہ۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے ہر چیز اس میں اگائی ہے مناسب، بیلنسڈ۔ موزون کا مطلب بیلنسڈ، یعنی زمین میں ہر قسم کی، ایک تو یہ کہ موزوں چیزوں کو اندازے کے مطابق اگایا، جتنی نباتات کی قسمیں ہیں نا، پلانٹس وغیرہ ہیں، گھاس ہے یا کوئی درخت ہے یا کوئی ویڈز ہیں یا کوئی بھی چیز ہے، بیلنس طریقے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جس کو کہیں گے بیلنس ان پاپولیشن، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اسی زمین میں ہم نے تمہاری زندگی کا سامان رکھا ہے، چاہے وہ خوراک ہے، چاہے وہ تمہارا جو پانی ہے، آکسیجن ہے، لباس ہے، جو بھی تمہاری زندگی گزارنے کے لیے تمہیں چاہیے نا، وہ اسی زمین میں ہم نے رکھا ہے، جو تمہاری سسٹیننس کے لیے ضروری ہے، جو تمہارا اچھی طرح رہنے کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے۔ آپ دیکھیں اس زمین سے ہی ہم کھا رہے ہیں نا، اسی سے ہم تیل نکالتے ہیں، اسی سے ہم اپنی گاڑیاں چلاتے ہیں، اسی سے لوہا نکلتا ہے، اسی سے لکڑی نکلتی ہے، اسی سے ہم اپنے لباس تیار کرتے ہیں، اسی زمین میں سے چیزیں نکل رہی نا، کاٹن ہے یا سلک ہے یا کچھ بھی ہے، اسی زمین سے ہے نا، اسی زمین سے آگ ہے، اسی زمین سے آگ جلاتے ہیں۔ کوئی چیز بھی آپ کو باہر سے دوسرے مارس سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے؟ ہاں، یا کوئی چیزیں چاند سے جی امپورٹ ہو کے آ رہی ہیں وہ ابھی اگلے مہینے تک پہنچیں گی؟ نہیں، سب چیز تمہارے لیے یہیں رکھ دی، جو تمہاری نیڈز ہیں وہ اسی سے اللہ تعالیٰ پوری کر رہا ہے، چاہے غذا ہے چاہے دوا ہے۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اللہ اکبر، اور ان کے لیے بھی اللہ ہی دیتا ہے معائش جن کو رزق تم نہیں دیتے۔ آپ تو اپنے گھر کے اتنے سے گارڈن میں ہی پانی دے دیں اور وہ کر لیں تو بڑی بات ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیشہ یہ خیال آتا ہے ذہن میں کہ یہ جو پہاڑ ہیں ان کے اوپر اتنے درخت ہیں، سبحان اللہ، اتنی گرینری ہے، یا اتنے کیڑے مکوڑے ہیں، یا اتنے، ان کو کون پانی دے رہا ہے، ان کو کون کھاد ڈال رہا ہے، ان کو کون ٹیک کیئر کر رہا ہے، اتنی گھاس بھی اگی ہوئی ہے، اتنا کچھ ہے، کون ان کو کھلا رہا ہے؟ یا اتنے کیڑے مکوڑے ہیں جنگلوں میں، اتنے شیر ہیں، ہاتھی ہیں، پرندے ہیں، کون ان کو کھلا رہا ہے؟ ہم کھلا رہے ہیں کیا سب کو؟ تو اپنے گھر کی ضروریات ہی پوری کر لیں، ہم کہتے ہیں وہی نہیں پوری ہوتی، ہم کس کس کو کھلائیں گے؟ کسی کو بھی تم نہیں کھلا رہے، چاہے وہ پودے ہیں، چاہے جانور ہیں، چاہے پرندے ہیں، چاہے مچھلیاں ہیں سمندروں میں، کروڑوں کروڑوں مخلوق ہے، تم تھوڑی ان کو کھلاتے ہیں۔ کون کھلا رہا ہے ان کو؟ کوئی رازق ہے ان کا جو ان کو دیتا ہے، تم رازق نہیں ہو۔ اور پھر جب یہ بات انسان پڑھتا ہے، میں حیران ہوتی ہوں کہ انسانوں، تمہیں اتنی فکر ہے، آبادی بڑھ گئی، ہمیں کیا، ہم کہاں سے کھائیں گے، وسائل نہیں ہے، آبادی بند کرو، بچے پیدا کرنے بند کرو، یہ کرو، کدھر سے دنیا کے وسائل ختم ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، نہیں، کتنی مخلوق ہے جن کو تم تھوڑی کھلاتے ہو، اتنے جاندار ہیں، اتنے، آپ اسپیشیز کی قسمیں گننے شروع کریں تو آپ کو پتہ چلے کتنی ساری قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کا خزانہ نہ ہمارے پاس ہو۔ سبحان اللہ۔ تمہیں کیا چاہیے؟ عزت چاہیے، عزت کا خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ رزق چاہیے، رزق کا خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ عقل چاہیے، عقل کا خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ علم چاہیے، علم کا خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ ہر خزانہ اللہ کے پاس ہے، اور خزانوں کی چابی کس کے پاس ہے؟ وہ بھی اللہ کے پاس ہے، اور وہ چابیاں کہاں ہیں وہ اللہ کو ہی پتہ ہے۔ اور نہیں ہم اتارتے اس کو مگر ساتھ ایک اندازے کے جو معلوم ہے، جو بھی پھر اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، ساری چیزوں کا سٹوریج اس کے پاس ہے، سب کے خزانے اس کے پاس ہیں، وہ اتارتا ہے مگر ایک اندازے کے ساتھ،
وہی جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ ایک لمٹ ہے ہر چیز کی، لمٹ میں اتارتا ہے، اور ویل پلانڈ ہے ہر چیز، پلاننگ کے مطابق اتارتا ہے کہ اتنی چیز کی ضرورت ہے، اتنی اتاری جائے۔ اگر سارا ایک ہی دن دے دیا جائے مثلاً پانی، آپ کو جتنا پانی اترنا ہے وہ سب ایک ہی دفعہ دے دیا جائے تو کیا ہوگا؟ نہ ہم اس کو سٹور کر سکیں گے، دنیا میں سیلاب آ جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ کتنی بارش اتارنی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس خزانے میں سے کتنا دینا ہے۔ ہوا کا خزانہ ہے مثلا، اب ہوا کو کتنا چلانا ہے یہ اس کو ہی پتہ ہے، کہ جسے ساری اگر خزانے کا منہ کھول دے، اس کے اوپر کسی کا وہ اس کے اوپر کوئی کنٹرول ہی نہ رکھے تو اتنی تیز ہوا چلے کہ سب ختم ہو جائے۔ اور بار بار یہ واٹر سائیکل کا تو قرآن کریم میں آتا ہے، واٹر سائیکل جو آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک واٹر سائیکل ہے جس سے بارشیں ہوتی ہیں، اور کیسے وہ سائیکل چلتا ہے، کیسے سمندروں سے پانی اٹھتا ہے، ہوائیں اٹھا کے لے کے جاتی ہیں، اس میں بھی بیلنس ہے۔ کہیں ہوائیں لے کے یہ زمین کی اس سے ہی لیئر سے ہی باہر نکل جاتی، نہیں اتنی بھی نہیں اوپر جاتی، اتنا بھی نہیں نیچے ہوتی کہ بالکل ہی ذرا سا ہی اوپر جائے اور 10-15 فیٹ پہ جا کے بس وہیں پہ رہ جائے، بالکل بیلنسڈ، کہاں تک اٹھا کے لے کے جانا ہے پانی۔ تو یہ ہواؤں کو بھیجتے ہیں، ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو کہ وہ بوجھل بنا کے، بوجھل کیسے ہوتی ہیں کہ اس میں پانی اٹھایا ہوتا ہے نا بادلوں کا، بادلوں کو اٹھایا ہوتا ہے، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر نازل کیا ہم نے آسمان سے اس پانی کو، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پلایا ہم نے تم کو اس سے کس سے؟ اس پانی سے، یعنی بارش سے ہم نے تم کو اس سے پلایا۔ اور آپ کو پتا ہے نا کہ جو ہم پانی یوز کرتے ہیں وہ کیسے ہوتا ہے، یہ کبھی آپ اس کو ضرور ذرا اس کے اوپر ریسرچ کریں، رب نے کیا نظام بنایا ہے ہمارے لیے۔ اور ہم تو کیا سوچ رہے ہیں، ہم تو بارش کا پانی نہیں پیتے، کہاں بارش کا پانی یوز کرتے ہیں، وہ تو ایسے ہی کتنی رہتی ہے۔ تو یہ جو آپ کے واٹر ریزروائرز ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ آپ دیکھتے نہیں، جب کبھی بارش کم ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں آپ زیادہ اپنے پودوں کو پانی نہ دیں، یہ نہ کریں، ہمارے واٹر ریزروائرز کم ہو رہے ہیں۔ وہ کہاں سے ریزروائرز ہوتے ہیں؟ وہ یہ بارش ہے نا برستی ہے۔ اسی سے پھر آپ یہ بھی دیکھیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا گلیشیئرز میں، گلیشیئرز پہ آپ پہاڑوں کے اوپر دیکھتے ہیں نا برف جمی ہوئی ہے، وہ اللہ کا سٹوریج سسٹم ہے، وہاں پہ سٹور ہوتا ہے پانی۔ پھر وہ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے، وہ بھی بقدر معلوم ہے، اللہ کو پتا ہے کس اندازے کے ساتھ کون سا بیلنس رکھنا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے پھر وہ ندی نالوں میں، چشموں کی صورت میں وہاں پہ آپ تک پہنچتا ہے۔ ایک دم یہ پگھل جائیں، وہ کہتے ہیں نا آپ ساؤتھ پول کے اندر کتنی زیادہ وہ جلدی میلٹ ہونا شروع ہو رہا ہے، تو اگر اس طرح ہی چلتا رہا تو زمین پہ سیلاب آ جائیں گے اور کئی علاقے پانی کے نیچے چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو کہاں کہاں پہ سٹوریج کے نظام رکھے ہیں، وہاں پہ سٹور ہوتا ہے پانی۔ اگر آپ کو کہہ دیا جاتا نا کہ آپ اتنا سٹور کریں، ہم گھروں میں کیسے سٹور کرتے؟ تم تو نہیں اس کو وہاں پہ سٹور کرتے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے آپ رکھتے ہیں کہ یہاں پہ سٹور کریں اور یہاں پہ برف کی صورت میں رکھیں، پھر ان کو پگھلاتا کون ہے؟ یہ پورا سال پانی کون وہاں سے ندی نالوں میں ڈال کے بھیجتا رہتا ہے؟ اور ہم ہی ہیں جو زندگی دیتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، اور ہم ہی ہیں جو موت دیتے ہیں۔ زندگی اور موت بھی کس کے ہاتھ میں؟ ہائے وہ رب، اس رب کو نہ پہچانے پھر کوئی، اور نہ اس سے تعلق رکھے اور نہ اس سے دوستی بنائے تو وہ کتنا محروم ہے۔ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہی ہے۔ دیکھیں اب آپ یہ ساری آیتیں اگر آپ دیکھیں، کون سی چیز اب لیفٹ آؤٹ رہ گئی؟ کوئی بھی چیز نہیں۔ ہر چیز، چاہے پلانٹس لے لیں، آپ کی سسٹیننس کو کوئی سامان لے لیں، چاہے خزانے لے لیں، چاہے سب چیز، اور آخر میں زندگی اور موت بھی اس کے ہاتھ میں۔ وارث کا مطلب کیا؟ وارث کون ہوتا ہے؟ جب ایک مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو رہنے والا ہوتا ہے وہ وارث ہوتا ہے، رائٹ؟ ایسے ہی ہم سوچتے ہیں۔ تو اسی طرح اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ آپ کے مکان ہیں، زمینیں، جائیدادیں، سونا چاندی، جن کو آج آپ اتنا دل سے لگا لگا کے رکھتے ہیں، زیور، جو بھی چیزیں ہیں، ہم مر جائیں گے تو کس کو ملے گی؟ جو ہمارے بعد نسل ہے، پھر وہ مر جائے گی تو کس کو ملے گی؟ ان سے اگلی نسل کو، پھر وہ مر جائے گی تو اس کے بعد کس کو ملے گی؟ ان سے اگلی نسل کو۔ اور اسی طرح چلتے 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 ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، سبھی مر جائیں گے۔ اصل پھر سب چیزوں کا مالک کون ہوگا؟ اللہ۔ جو اللہ تعالیٰ جب آسمان اور زمین کو اپنے ہاتھ میں لپیٹیں گے، جب پہلا نفخہ پھونک دیا جائے گا
پہلا سور پھونک دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو اپنے ہاتھ میں لپیٹیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، این الجبارون، کہاں ہے، اور دنیا کے بادشاہ کہاں ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا جو جواب دے گا. اللہ ہی وارث ہے، سب چیز اس کو بلونگ کرتی ہے، وہی سب چیز کا مالک ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہمیں مل جاتی ہے، ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں ہم ہی مالک ہو گئے. ایسا نہیں ہے، اصل وارث اللہ ہی ہے. یعنی ایوری تھنگ بلونگس ٹو ہم، اور ان دا اینڈ اسی کے پاس جانی ہے. جو ہمارے پاس ہے وہ ٹیمپرری ہے، وہ امانت ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو مالک بنا لیا. اور اللہ ہی جانتا ہے تم میں سے مستقدم کون ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے تم میں سے مستاخر کون ہے. مستقدم اور مستاخر کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں، اور ہم دیکھ لیتے ہیں، مگر جو زیادہ اس کے اندر راجح ہے وہ پھر ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. قتادہ اور اکرمہ فرماتے ہیں کہ مستقدمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو آج تک پیدا ہو چکے ہیں، اور مستاخرین جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، یعنی وہ ابھی پیچھے رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے. ابن عباس اور ضحاک کہتے ہیں مستقدمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو مردہ ہیں، اور مستاخرین سے مراد زندہ لوگ ہیں. مستقدمین کیسے وہ بنے؟ کیونکہ وہ آگے چلے گئے نا، وہ ہم سے پہلے اللہ کے پاس چلے گئے، اور ابھی ہم زندہ ہیں، ہم پیچھے رہنے والے ہیں. اور اسی طرح مجاہد نے کہا کہ مستقدمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو پچھلی امتوں کے، اور مستاخرین سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اور جو سب سے پیاری بات ہے ایک، اب اس کی طرف آتے ہیں. اور بھی 2-3 اور اقوال ہیں، لیکن خیر ان کو چھوڑ کے اب ہم صرف ایک بات کو اور دیکھتے ہیں. آپ اتنے ہی یاد رکھ رہے ہیں تو بڑی بات ہے. حسن اور قتادہ نے کہا کہ مستقدمین سے مراد نیکی میں آگے بڑھنے والے ہیں، نیکی میں، اللہ کی اطاعت میں. اور مستاخرین سے مراد ہیں جو اس میں پیچھے رہنے والے ہیں. اللہ کو پتہ ہے کہ کون ہے جو نیکی میں آگے بڑھ رہا ہے تم میں سے، اور کون ہے جو پیچھے رہ رہا ہے، جو سستی کر رہا ہے. یعنی سابقون کا بھی پتہ ہے، جو بڑھ بڑھ کے آگے بڑھ بڑھ کے نیکیاں کرتے ہیں، جو نیکی کے چانس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، جو انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی نیکی کا موقع ملے. اور کون ہے جو ڈیلے کرتے رہتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہ ڈیلے کرتے رہتے ہیں، نیکی کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں. بے شک تیرا رب وہ اکٹھا کرے گا ان کو. کن کو؟ مستقدمین کو بھی اور مستاخرین کو بھی. سب اکٹھے ہو جائیں گے، سب ایک جگہ جمع ہوں گے. انہو حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا ہے اور علم والا ہے. پھر وہ اپنی حکمت کے ساتھ اور اپنے علم کے ساتھ فیصلے کرے گا کہ تم مستقدم ہو یا مستاخر ہو. وہاں پہ نہیں بہانے چلیں گے کہ نہیں جی میں نے ایسے تھا اور وہ تھا اور فلاں مجھے منع کرتا تھا اور فلاں میری مجبوری تھی. وہ باتیں اللہ کو ہی پتہ ہیں، اس کو ہی علم ہے کہ کس کی مجبوری واقعی ہے، کس کے بہانے. کون کتنا کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا، کون کتنی آگے جا سکتا تھا مگر وہ چھوٹی ہی چھوٹی چیزوں کو بس مجبوری بنا کے اور ٹائم ویسٹ کرتا رہا. کوئی بھی کسی کے ساتھ 24/7 لگ کے اس کے اسکیجول اور اس کی چیزیں نہیں دیکھ سکتا. یہ انسان کو خود فیصلہ کرنا ہے میں کتنی آگے جا سکتی ہوں. البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، اور مراد کون ہے؟ آدم علیہ السلام. من صلصال، کھنکتی مٹی سے، من حمأ مسنون، سیاہ گارے سے جو انسان کی شکل کے اندر ڈھلنے والا ہو. مسنون کا ایک یہ بھی معنی ہے یعنی کہ جو ایسا کہ جو ڈھالی ہوئی، جیسے ایک چیز کو ڈھال لیتے نا آپ، گھڑ لیتے ہیں اس طرح، تو اس مٹی میں انسان کی صورت ڈھالی گئی، یا اس کا جس طرح سمجھ لیں پتلا بنایا گیا. ٹھیک ہے. اور اسمیلی بھی اس کا مطلب ہو گیا. تو اب یہ آپ کو کہیں پہ قرآن کریم میں طین ملے گا، کہیں طین لازم ملے گا، کہیں ہم مسنون ملے گا. تو یہ کیا بات ہے کہ کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ انسان کے ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں. انسان کا جو بیسک انگریڈینٹ ہے وہ ہے تراب، مٹی، جس کو خشک مٹی کہیں گے. ٹھیک ہے، خشک مٹی ہے. جب وہ پانی کے ساتھ مکس ہوئی، آپ لکھیں تراب، اس کے بعد ایرو لگائیں. جب اب اس کو پانی کے ساتھ گوندا گیا نا تو تین بنی، تو یا نون، تین. ٹھیک ہے. پھر آگے ایرو لگائیں، تین لازب بنی. پھر لازب کیسی ہے؟ جس میں بیکٹیریا پیدا ہو گیا ہو، جو جیسے ہوتی ہے نا کہ ایک پروٹن سی کافی دیر جب پڑی رہے تو مٹی کیسی حالت میں ہو جاتی ہے.
پھر ہما بنی، کیسے؟ جو اسمیلی ڈارک کلر کی مٹی ہوتی ہے وہ بن گئی، روٹن ہو گئی اور بالکل ہما مسنون۔ تو پہلی تین لازم میں آپ سمجھ لیں لیس والی، وہ اس کو لیس والی کہہ سکتی ہیں بیکٹیریا جس میں، اور ہما مسنون جو روٹن ہے، جو اسمیلی ہے، جو ڈارک ہے، ڈارک کلر ہے اس کا، اس کے بعد کچھ عرصے تک اور پڑی رہتی ہے تو پھر وہ سوکھ جاتی ہے، اور سوکھ کے کیا بنتی ہے؟ سلسال۔ پھر وہ سلسال کا مطلب بجنے والی، بجے گی کب؟ جب وہ سوکھی ہوگی، ظاہر ہے گیلی مٹی تو نہیں بجتی۔ تو یہ ہے پروسیس جس سے کہ انسان بنا۔ اس سے پہلے، اس کا مطلب انسان سے پہلے جنات موجود تھے، یہ قرآن کی دلیل ہے۔ اور جن ایک مخلوق ہے، یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ جن ایسے ہی یہ ان کی باتیں ہی ہیں، نہیں۔ جب قرآن کہتا ہے کہ جن ہے تو جن ہے، اور انسان سے پہلے سے موجود ہے۔ اس کو کس سے؟ من نار السموم، آگ کی لپٹ سے۔ اور سموم کتنی گرم آگ ہے وہ ابھی ہم نے ترجمے میں دیکھا تھا۔ اب ایک بات یہاں پہ سمجھنے کی کہ ہمارے ذہن کے اندر جب ایسے جن آتا تو ایسا لگتا ہے کوئی بلیزنگ فائر ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں جیسے مثال کے طور پہ آپ، مثال تو نہیں اتنی ملتی لیکن میں جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ ایک کیک بناتی ہیں تو اس کے بعد آپ کیا کہیں گی؟ یہ انڈا ہے یا یہ میدا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ اب نہ انڈا رہا نہ میدا رہا، اب تو وہ کیا بن گیا؟ کیک بن گیا۔ اسی طرح انسان مٹی سے تو بنا ہے، لیکن جو اس کی ساری جو فارمیشن ہو گئی تو اب اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ مٹی ہے، اب وہ ایک انسان ہے نا۔ اسی طرح جن ہے، اب اس کو آگ کا نہ سوچیں گے، اب آپ سوچیں گے کہ بھئی اب آگ ہے تو پھر اس کو جہنم کے اندر اگر ڈالا جائے گا تو پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو آگ خود ہی آگ ہے، یا شہاب اس کے اوپر مارا جاتا ہے تو پھر کیا؟ تو وہ نہیں، وہ اب جیسے ہم انسان ہیں، مٹی کا ڈھیلا ہمیں مارا جائے تو تکلیف ہوتی ہے نا، تو اسی طرح وہ ان کو بھی آگ میں ڈالا جائے گا تو تکلیف ہوگی۔